بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک، بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائے خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہو جاتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح اچھی غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں سے اہم بیماری صراط انزال ہے، اور آدمی جب صراط انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کرنے پر آپس میں رنج شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الحلقت پیدا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم ہبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤ تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ پورے صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پورے صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ نے فرمایا، فقراء، مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اسے جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہے۔ اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا گیا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالی کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ازل کا مطلب ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر خارج کر دے۔ اس طریقے سے مدہ منویہ چونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ازل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزیں ذیل میں لکھ کے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں ازل بلا کراہت جائز ہے۔ ایک، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد زاہ کی تکلیف جھیلنے کی سخت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ازل جائز ہے۔ دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت ازل جائز ہے۔ 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کی جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی ازل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں ازل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہے دوبارہ توالد و تنسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جسے توالد و تنسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔